الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره. دو مسئلے احکام مسجد کے حوالے سے اور پھر آخر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے، جیسا کہ کل عرض کیا، کہ سونے سے زینت دینا اکثر فقہا کے نزدیک حرام ہے. مسجد کو سونے سے زینت دیں، محرابوں میں، اس کے ستونوں پہ، اس کے جو ہیں سونے سے زینت نہ دیں. صرف ایک یا چند فقہا ہیں جن کے نزدیک جو ہیں وہ مکروہ ہیں کہ سونے سے، ورنہ اکثر فقہا کے نزدیک حرام ہے وہ سونے سے. ابھی اگر مسجد میں انسان کی شکل بنائیں یا جانوروں کی شکلیں بنا دیں مسجد میں زینت کے لیے، انسانوں کی تصویریں، تو ان تصویروں سے سجانے کے سلسلے میں حضرت امام خمینی، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ فاضل الانکرانی، آیت اللہ وحید خراسانی، ان چاروں کا فتویٰ یہ ہے کہ بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے مسجدوں میں انسانوں کی تصویریں سجانا اور جانوروں کی تصویریں سجانا جائز نہیں ہے. آیت اللہ مظاہری کے نزدیک مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خوی، آیت اللہ جواد تبریزی اور آیت اللہ زنجانی، شبیری زنجانی، ان کے نزدیک مستحب ہے کہ ایسا نہ کریں. مسجدوں میں تصویریں انسانوں کی اور جانوروں کی تصویریں نہ لگائیں، یہ مستحب ہے. تو اس کا جو برعکس ہوگا کہ اگر لگائیں تو کراہت ہے، مکروہ ہے. دوسرا مسئلہ، مسجد کے دروازے اور مسجد کی کھڑکیاں اور دوسری چیزیں، ان کا بیچنا حرام ہے کہ انسان انہیں فروخت کریں، حرام ہے. اگر مسجد ٹوٹ جائے اور مسجد کو گرا دی جائے، مثال یا مسجد بوسیدہ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، تب بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو اسی مسجد میں استعمال کریں، دروازے، کھڑکیاں، فرش وغیرہ، جو بھی سریے چیزیں جو ہیں. لیکن اگر یہ چیزیں اس مسجد کی کام نہیں آتی ہیں، مسجد کو آپ نے بنایا اس زمانے کے حساب سے، پرانی مسجد تھی، اب جو ہیں پرانی چیزیں تھی، اب کام نہیں آتی مثال، تو اس صورت میں کہ اگر مسجد کی کھڑکیاں، مسجد کے دروازے اور دوسری چیزیں اسی مسجد کی کام نہیں آتی ہیں، اسی مسجد کا کام نہیں آتا، اس صورت میں حضرت امام خمینی کا فتویٰ، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوی، آیت اللہ فاضل، آیت اللہ مکارم شیرازی، ان 5 فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ کسی دوسری مسجد کو دے دیں جہاں پہ یہ چیزیں کام آتی ہوں. یہاں کام نہیں آتی، اب ڈھونڈیں دوسری یہی چیزیں، نہ ان کی قیمت بعد میں، پہلے یہی چیزیں اگر قابل استعمال ہیں دوسری کسی مسجد کو دے دیں تاکہ وہاں پہ استعمال ہو سکے، وہاں مرمت کا کام آ جائے. اگر ممکن نہ ہو، یہاں کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں یہ چیزیں کام آ سکیں، یہ زیادہ پرانی ہو چکی ہیں یا کسی حوالے سے کام نہیں آتی، تو اس صورت میں جو ہیں انہیں بیچیں اور بیچ کر ان چیزوں کی جو قیمت ملے گی وہ اسی مسجد پہ خرچیں، اسی مسجد کی مرمت کے لیے وہ بھی. اب اگر دروازے کھڑکیاں بیچ دیں، اب اس مسجد میں رنگ روغن کی ضرورت ہے، شیشوں کی ضرورت ہے، یا مثال لائٹنگ کی ضرورت ہے، تو ان میں خرچیں. آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ اس میں اضافہ ہے، یہ کہ اگر اسی مسجد کے بھی وہاں کام نہیں آتی، کسی ضرورت نہیں ہے، تو ممکن نہ ہو تو کسی بھی نیک کام میں آپ خرچ سکتے ہیں ان پیسوں کو. کسی دوسری مسجد میں بھی کام نہیں آتی اور اس مسجد میں بھی یہ چیزیں کام نہیں آتی تو بیچیں. اگر مرمت کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پھر کسی نیکی کے کام میں اسے خرچ کر سکتے ہیں.
آیت اللہ شبیری زنجانی نے فرمایا کہ اگر دوسری مسجد کے ایک مرمت کے کام بھی نہ آئیں تو ایسی چیزوں پہ خرچیں جو وقف کرنے والوں کے مقصد کے نزدیک ہیں، جس چیز کے لیے اس نے یہ چیزیں وقف کی تھی اس کے نزدیک ترین جو چیزیں، یا ایسی مسجد میں یا کوئی ایسے کام میں جو مسجد کے امور سے نزدیک ملتی جلتی جو چیزیں ہیں ان میں خرچیں۔ آیت اللہ مظاہری نے فرمایا اگر مسجد خراب ہو تو اس کا بیچنا اور اس کی کھڑکیوں کا دروازوں کا بیچنا بغیر اذن حاکم شرع حرام ہے۔ حاکم شرع رسول ہیں، رسول کے بعد امام ہیں، اگر امام موجود نہ ہو تو نائب امام ہیں، تو ان سے پوچھ کر بیچنا چاہیے۔ جو آیت اللہ جو ہے مظاہری کے مقلدین ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر مسجد کی چیزیں بیچنا ہو تو پوچھنا چاہیے، کہ پوچھیں کہ ہم یہ چیزیں بیچیں گے، اور اگر اجازت ملے تو پھر بیچنا چاہیے۔ اگر مسجد خراب ہو جائے کہ اس کی تعمیر ممکن نہ ہو تو اسے خراب کر کے دوبارہ بنانا چاہیے۔ اگر مسجد خراب نہ ہو لیکن چھوٹی ہے، لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے مسجد کو بڑھا دیں، تو ان کا فتویٰ ہے کہ ضرورت کے حساب سے مسجد کو آپ توڑیں، گرا دیں، دوبارہ سے بنا سکتے ہیں۔ آخری مسئلہ، اگر مسجد ٹوٹ پھوٹ جائے تب بھی نہ اسے بیچا جا سکتا ہے نہ ہی ملکیت اور کسی سڑک میں، مسجد کی زمین کو آپ کسی کی اور جگہ استعمال نہیں کر سکتے۔ صرف آیت اللہ نوری احمدانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ولی فقیہ یعنی ولی امر مسلمین کسی بہتر مصلحت کی خاطر اگر وہ کہیں کہ اس مسجد کو یہاں سے اس زمین کو جو ہے ختم کر دیں، کسی اور چیز میں شامل کر دیں، اس کی جگہ کہیں دوسری جگہ لے، ان کی اجازت سے کسی مسجد کو دوسری چیز میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں، سڑک میں یا کسی اور ادارے میں یا کسی اور۔ اگر ان کی اجازت نہ ہو تو مسجد کی زمین کو کسی اور چیز میں جو ہے ہم کنورٹ نہیں کر سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنی آداب مسجد کے حوالے سے۔ مسجد کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں آواز بلند، مسجد سے جلدی باہر نہ جائیں۔ جو لوگ آتے ہیں 2 رکعت نماز پر جلدی جانے کی کوشش نہ کریں۔ مسجد میں بعض لوگوں کو تھوڑی سی تنگی محسوس ہوتی ہے، وہ بھی شاید شیطانی وسوسے ہیں کہ انسان کو مسجد میں رہنے نہ دیں، ایک تنگی میں، لہٰذا وہ جلدی باہر، تو مسجد سے جلدی باہر نکلنا مکروہ ہے۔ ممکن ہو مسجد میں دیر تک بیٹھنا چاہیے، اگر کام نہ ہو، اگر کوئی خاص جو ہے مشکل نہ ہو اور کوئی خاص عذر نہ ہو تو مسجد میں بیٹھیں کچھ دیر تک۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 20 خصلہ تورث الفقر، 20 خصلتیں، 20 صفات، 20 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان میں جو ہے انسان کے لیے فقر و تنگ دستی آ جاتی ہے۔ 20 قسم کے امور اگر انجام دیں، یہ امور سبب بنتے ہیں فقر اور تنگ دستی کے۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ تعجیل الخروج من المسجد، ایک یہ کہ انسان جلدی سے مسجد سے نکل جائے، آئیں اور جلدی نکل جائیں۔ مسجد سے جلدی نکلنا انسان کے لیے فقر اور تنگ دستی کا سبب ہے۔ تو یہ جو 20 چیزیں عرض کی ان میں ایک چیز یہی ہے۔ اب باقی چیزیں میں فہرست عرض کروں گا تاکہ باقی چیزیں جو 20 چیزیں پیغمبر اسلام نے بیان کی ہیں جو فقر و تنگ دستی کی سبب بنتی ہیں، ان میں یہ کہ پہلی چیز بستر سے عریان اٹھے اور باتھ روم جائے۔ کچھ لوگ شاید عریان سوتے ہیں اور وہ وہاں سے نکلیں، یا پھر کوئی اور مصلحت ہے کہ وہ کپڑے پہنے وہاں پھر اتاریں پھر پہنے کا کہ عریان جائیں۔ یہ فقر و تنگ دستی کا سبب ہے کہ باتھ روم عریان نہ جائیں، رات کو سوئیں صبح اٹھیں اور عریان باتھ روم جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حالت جنابت میں کھائیں، کہ ابھی انسان جنوب ہے، غسل جنابت انجام نہیں دیا تو کھانا پینا مکروہ ہے، مگر یہ کہ انسان وضو کرے، یا پھر وضو اگر نہیں وضو کے بدلے تیمم کریں، پھر کھانا پینا اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ یہ بھی ہے کہ اگر وضو نہیں کر سکتا کم از کم منہ ہاتھ دھو لیں، تب بھی کراہت کم ہو جاتی ہے۔
تو جنابت کی حالت میں کھانے سے انسان تنگ دست اور فقیر ہو جاتا ہے، فقر و تنگ دستی، اب جتنی قسم کی تنگ دستی ہے اور فقر ہے وہ آ جاتی ہے انسان پہ۔ تیسری چیز یہ کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھوں کا نہ دھونا، کہ انسان کھانا کھائیں بغیر ہاتھ دھوئے، کھانا کھانے سے فقر و تنگ دستی آ جاتی ہے۔ روٹی کے ٹکڑوں کی بے احترامی کرنے سے فقر و تنگ دستی پیدا ہو جاتی ہے، کہ دسترخوان پہ روٹی کے ٹکڑے گریں، اور بہت سارے لوگ جس طرح بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا جو بڑی ہوٹلیں ہوتی ہیں وہاں پہ پلاسٹک کے دسترخوان ہوتے ہیں، وہاں سب کچھ اسی طرح لپیٹ کے ٹپ میں ڈال دیتے ہیں، اس میں روٹی چاول گوشت جو کچھ بھی بچتا ہے۔ گھروں میں بھی شاید بعض لوگ، بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ چاول کے بارے میں نہیں ہے، باقی چیزوں کا، روٹی کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ ہے کہ احترام کرنا چاہیے۔ تو روٹی کے ٹکڑوں کی بے احترامی سے فقر تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر میں لہسن اور پیاز جلانے سے، اب دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ نظر اتارنے کے لیے پیاز کے چھلکے اور یہ لہسن وغیرہ جلاتے ہیں، ان میں کچھ مرچیں اور کچھ مٹی اور کچھ ایسی چیزیں، اب یہ کہاں سے آیا معلوم نہیں ہے۔ اس سے بھی جو ہے فقر و تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ گھروں میں پیاز جلائیں، گھر کی چوکھٹ پر بیٹھیں، دروازے کی جو چوکھٹ ہے وہاں بیٹھنا، انسان کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ، تو فقر و تنگ دستی کا باعث ہے یہ۔ رات کو گھر میں جھاڑو دینا فقر و تنگ دستی کا سبب ہے، اور گھر میں کپڑے سے جھاڑو دے دیں، انسان اصل جھاڑو چھوڑ دیں، پھر کوئی کپڑا اٹھائیں اور صاف کرنا شروع کر دیں، قالین فرش وغیرہ، جھاڑو کی جگہ کپڑوں سے۔